حال ہی میں ہمارے ISI چیف کو نیا عہدہ دیا گیا ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا۔ اب ISI چیف ہی پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہوں گے، اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی حاضر سروس چیف ملک کی وفاقی کابینہ کا حصہ بھی بن گیا ہے۔ اور جیسے ہی یہ عہدہ ISI چیف کو ملا ہے، ان کی تنخواہ میں 188% اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ اضافہ صرف اور صرف نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے طور پر جو سرکار ان کو دے گی وہ ہے۔ اس کے علاوہ جو فوج سے وہ حاصل کرتے ہیں ISI چیف ہونے کے لیے یا آگے ادارے کے لیے جو اپنے سروسز دیں گے، اس سے الگ ہے۔ یعنی کہ یہ صرف سرکار 188% جو اضافہ ہوا ہے یہ صرف سرکار دے گی، اور جو فوج دے گی وہ تو ظاہر سی بات ہے ملے گی ہی ملے گی۔ اب کتنی تنخواہ ہو گئی ہے ISI چیف کی ایز اے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور باقی کابینہ ممبران کی، آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ صابر شاکر نے کہا کہ پاکستان میں وزیر خارجہ نے پریس کانفرنس کرنی ہو تو DG ISPR ساتھ میں بیٹھ جاتے ہیں، وزیر اطلاعات نے بریفنگ دینی ہو تو DG ISPR ساتھ میں بیٹھ جاتے ہیں، سوالوں کے جواب چٹھی پر لکھ کر وزیر خارجہ کو تھماتے ہیں۔ پاکستان میں یہ حالات چل رہے ہیں جبکہ ہندوستان میں سویلین سپریمیسی نظر آ رہی ہے، وزیر دفاع ہر جگہ پر نظر آ رہا ہے۔ اب ایک طرف ISPR کسی کو پریس کانفرنس نہیں کرنے دے رہے، خود ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، پھر فیڈرل کیبنٹ جو ہے اس میں ISI چیف آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ جب بھی کیبنٹ کا اجلاس ہوگا وہ اس میں موجود ہوں گے، حکومت پر نظر رکھی جائے گی، اور ISI چیف ہی اب وزیر اعظم کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا۔ ان شارٹ آپ یہ کہیں کہ فاصلے کم ہو گئے ہیں فوج اور حکومت میں، جو کہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے ایک خطرہ ہے۔ اب جو سیلری بڑھائی گئی ہے ISI چیف کی اور باقی کیبنٹ کی، ظاہر سی بات ہے کہ سب کی ہی بڑھائی جائے گی، اور راتوں رات جو ہے وہ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے اس پر دستخط بھی کر دیے ہیں، اور 1 جنوری سے یہ سیلری جو ہے وہ سب کی بڑھا دی گئی ہے۔ اندازہ دوستو آپ لگائیں کہ مئی کا مہینہ چڑھا ہے، لیکن پچھلے 4 ماہ کی بھی تنخواہیں ISI چیف کو ایز اے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ملیں گی اور باقی کیبنٹ کے ممبران کو بھی ملیں گی۔ اس سے اندازہ آپ لگائیں کہ جنگ سر پر کھڑی ہے، ہمیں اپنی تنخواہوں کی پڑی ہوئی ہے۔ اب ISI میں اور باقیوں کی تنخواہوں میں 5 سے 6 لاکھ کا جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے، جو ان کو ملے گی ہی ملے گی، اور پچھلے 4 ماہ کی بھی ملے گی۔ اب اگر ISI چیف کہیں کہ مجھے جو ہے وہ باقی سروسز نہیں چاہیے، جیسے گھر، پیٹرول اور باقی جو سہولیات ملتی ہیں وہ نہیں چاہیے، تو یہ بھی ان کو تنخواہ میں ایڈ کر کے ایز اے کیش مل سکتی ہیں۔ یعنی کہ ISI چیف کے طور پر ان کو یہ سب کچھ مل رہا ہے، تو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے طور پر وہ یہ سب لینے سے منع کر سکتے ہیں۔ تو اگر اوورآل ان کی تنخواہ دیکھی جائے تو یہ 10 سے 15 لاکھ ایز اے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ISI چیف جو ہیں وہ حکومت سے لے سکتے ہیں۔